السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر اسما۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا مستقل کلمہ اور غیر مستقل کلمہ۔ آج ہم پڑھیں گے اسم عام اور اسم خاص۔ اسم عام اور اسم خاص کی قسمیں پڑھیں گے اور اسم عام اسم خاص کسے کہتے ہیں۔ اسم عام وہ اسم ہوتا ہے، یعنی وہ نام ہوتا ہے جو کسی عام چیز، عام شے یا عام اشیاء کی چیزوں کو اسم عام کہتے ہیں۔ کسی خاص چیز، خاص شے یا خاص انسان کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، یعنی ناؤن۔ تو اسم عام کی 5 قسمیں ہوتی ہے اور اسم خاص کی بھی 5 قسمیں ہوتی ہے۔ اسم عام کی 5 قسموں میں سب سے پہلی قسم ہے اسم ذات، دوسری قسم ہے اسم کیفیت، تیسری ہے اسم اعلیٰ، چوتھی ہے اسم ذات اور پانچویں ہے اسم جمع۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسم ذات۔ تو اسم ذات وہ ہوتا ہے، وہ اسم جو اپنے مخصوص حیثیت کی وجہ سے پہچانا جائے، اسم ذات کہلاتا ہے۔ وہ اسم جو اپنے مخصوص حیثیت کی وجہ سے، یعنی وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یا اپنی بدصورتی کی وجہ سے، اپنی اونچائی کی وجہ سے، لمبائی کی وجہ سے، یعنی کسی بھی چیز کے لیے کوئی خاص ذات پہچانی جائے، اسم ذات کہلاتی ہے۔ جیسے گھوڑا سرپٹ بھاگا، سرپٹ یعنی تیزی سے بھاگا، تو تیزی سے بھاگنا اس کی پہچان ہے۔ کاغذ سفید ہے، کاغذ کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو یہاں پر سفید کاغذ کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر اس کی ذات بتائی جا رہی ہے، اس کا رنگ بتایا جا رہا ہے۔ عمارت قدیم ہے، قدیم یعنی پرانی، تو چار مینار ایک قدیم عمارت ہے۔ تو یہ قدیم ہونا کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، یعنی اس میں ذات ہے، اس کی پہچان ہے۔ تو اس میں ذات وہ ہوتا ہے جو اپنے مخصوص حیثیت کی وجہ سے پہچانا جائے، اس میں ذات کہلاتا ہے۔ اسم کیفیت وہ اسم ہے جو اسم کی کیفیت یا حقیقت بتائے، اس کی کیفیت، وہ کس حال میں ہے یا وہ کس حقیقت ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اسم کیفیت کہلاتا ہے۔ جیسے یاسمین ذہین لڑکی ہے، احمد نرم مزاج ہے، جلال کا غصہ شیر کے مانند ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یاسمین کی ذہانت کو بتایا جا رہا ہے، یاسمین ذہین ہے، تو یہاں پر اس کی ذہانت کو بتایا جا رہا ہے۔ اور احمد نرم مزاج ہے، احمد کا مزاج کیسا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو کیفیت بتائی جا رہی ہے وہ اس میں کیفیت کہلاتی ہے۔ جیسے کوئی سو رہا، احمد سو رہا ہے، احمد پڑھ رہا ہے، احمد کھا رہا ہے، یا نجمہ ایگزام لکھ رہی ہے، تو یہاں پر ہر کسی کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ نجم سو رہا ہے، تو ایسے الفاظ جو کسی کی حالت یا کیفیت بتائے وہ اس میں کیفیت کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ہے اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی آلہ، اوزار اور ہتھیار کا نام ہو، یعنی ٹولز کا نام جس میں بھی آتا ہے وہ اسم اعلیٰ کہلاتا ہے۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوزار یعنی ٹولز جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے بیلن سے روٹی بناؤ، بیلن کیا ہے؟ ایک آلہ ہے، یعنی ٹول ہے۔ معلم پوائنٹر سے لکھ رہے ہیں، شفا ترکاری چاقو سے کاٹ رہی ہے۔ تو چاقو، پوائنٹر اور بیلن یہاں پر اسم اعلیٰ ہے۔ اسم اعلیٰ ہمیشہ ٹولز یعنی اوزار ہوتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے اسم ظرف، وہ اسم جو جگہ یا وقت کو بتائے۔ اسم ظرف کا مطلب ہوتا ہے جس میں کسی جگہ یا وقت کو بتائے، وہ کہلاتا ہے اسم ظرف۔ جیسے میدان میں کھیلو، ہماری ریاست کے صدر مقام کا نام حیدرآباد ہے۔ ایگزام کا وقت بہت قریب ہے، کوئی بھی لمحہ ضائع مت کرو۔ تو یہاں پر میدان میں کھیلو، میدان ایک جگہ کا نام ہے، تو یہ بھی اسم ظرف ہے۔ اور ہماری ریاست کا صدر مقام، ہماری ریاست جو ہے وہ تلنگانہ ہے، اور تلنگانہ کا صدر مقام یعنی کیپٹل حیدرآباد ہے۔ تو یہاں پر حیدرآباد کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ہمارا اسم ظرف ہوا ہے۔ اور ایگزام کا وقت قریب ہے، ایگزام کچھ دنوں میں ہے، تو یہاں وقت کو بتایا جا رہا ہے، تو یہ اسم ظرف ہوا ہے۔
شفا روزانہ 8 گھنٹے پڑھتی ہے. تو یہاں پر وقت کو بتایا جا رہا ہے 8 گھنٹے، تو وہ کہلاتا ہے اسم ظرف. اسم ظرف میں ہمیشہ کسی نام کو بتایا جاتا ہے یا وقت کو بتایا جاتا ہے یا جگہ کو بتایا جاتا ہے، تو وہ اسم ظرف کہلاتا ہے. اور 5ویں قسم ہے اسم جمع. تو اسم جمع وہ ہوتا ہے جو لفظاً تو واحد ہو لیکن معناً جمع ہو. جیسے جماعت، نماز جماعت سے پڑھو. تو جماعت کب ہوتی ہے؟ جماعت لفظ سنگل ہے لیکن جماعت، نماز جماعت سے پڑھو تو جماعت میں کئی افراد مشتمل ہوتے ہیں. ایک امام اور 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو معناً تو یہ جو ہے نا لفظاً تو واحد ہے لیکن معناً جمع ہے. تو یہ ایسی چیز جو پڑھنے میں جمع ہو لیکن سمجھے تو جب معنی تو واحد ہو لیکن سمجھے تو جمع ہو، اس میں جمع کہلاتے ہیں. طلبہ قطار میں کھڑے ہیں. قطار ایک سمجھے تو جب معنی تو واحد ہو لیکن سمجھے تو جمع ہو، اس میں جمع کہلاتے ہیں. طلبہ قطار میں کھڑے ہیں. قطار ایک لائن ہوتی ہے اور لائن میں کئی بچے ہوتے ہیں، اس لیے وہ لفظاً تو جو ہے نا واحد ہے لیکن معناً جمع ہے. فوج میں بھرتی ہو جاؤ. فوج میں بھرتی ہو جاؤ. فوج جو ہے نا وہ ہماری جو آرمی ہوتی ہے اس میں ایک انسان تھوڑی ہوتا ہے، اس میں کئی ہوتے ہیں لیکن اس کو فوج کہتے ہیں. تو فوج کی جمع افواج ہوتا ہے، اسی طرح فوج ہی خود جمع ہے. تو وہ اسم جو ایک ہی قسم کے افراد یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو لفظاً واحد ہو اور معناً جمع ہو، اسم جمع کہلاتے ہیں. اس طرح اسم عام کی 5 قسمیں ہیں: اسم ذات، اسم کیفیت، اسم اعلیٰ، اسم ظرف اور اسم جمع.